یہ شاعروں کے لیے ایک امریکن رائٹر تھی, اس نے ایک مضمون لکھا تھا شاعروں, ویسے تو شاعروں کے خلاف ہی لکھا تھا لیکن تھا شاعروں کے حق میں. وہ بیسیکلی لوگوں کو بتا رہی تھی کہ شاعروں سے دور رہو. تو اس کا عنوان ہے بیویئر آف پوئٹ نا. دیکھیے, ایک سہیلی دوسری سہیلی سے مخاطب ہے شاعروں کو لے کے. تم اکیلی نہیں ہو سہیلی, جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی دن کاٹنے تھے. تم سے پہلے بھی ایسا ہی خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے, تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا. تم اکیلی نہیں ہو سہیلی, جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم سے پہلے بھی ایسا ہی خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے, تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے. وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے, شاعر ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہلی ہے جس نے ابد اور ازل کے دریچوں کو الجھا دیا ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر تمنا کے صحرا میں رم کرنے والا ہرن ہے, شوبدہ باز صبحوں کی پہلی کرن ہے, ادب گاہ الفت کا معمار ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر کو بس فکر لوح و قلم ہے, اسے کوئی دکھ ہے کسی کا نہ غم ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر کو کیا خوف مرنے سے, شاعر تو خود شاہ سوارے اجل ہے, اسے کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی کہ وہ تو اٹل ہے. میں اسے جانتی ہوں, میں اسے جانتی ہوں سہیلی, وہ سمندر کی وہ لہر ہے جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری کھردری ایڑیوں پر لگی ریت بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا. وہ میرے جنگلوں کے درختوں پہ بیٹھی ہوئی شہد کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا. اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے وہ نظمیں کشیدیں جنہیں پڑھ کے میں کانپ اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں. سہیلی میری بات مانو, تم اسے جانتی ہی نہیں, وہ خدائے سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پہ ناخن سے لکھی ہوئی اسی کی ہی ایک نظم. بہت شکریہ. ایک نظم ہے, تم نے مجھے پسند ہے. یہ ہے بیسیکلی ایک ڈیتھ نوٹ ہے نا, ایک بیوی اپنے ہسبینڈ سے مخاطب ہے. دل و دماغ میں ہزار وسوسے لیے کسی سیاہ دھند سے اٹی ہوئی شب شکست میں تیری غلام تیرا نام لے کے راستوں میں سو گئی ہے تیرے انتظار میں. نجومیوں کو تیرے باپ کی گھڑی زمین میں دبا کے تیرے لوٹنے کا وقت ماپنا تھا. نجومیوں کو تیرے باپ کی گھڑی زمین میں دبا کے تیرے لوٹنے کا وقت ماپنا تھا. اس کو اپنی پیش گوئیوں کا دکھ نگل گیا, چراغ انتظار بجھ کے راکھ ہو گیا ہے, چاند ڈھل گیا. برآمدوں سے اڑنے والی دھول نے تیری ضعیف ماں کی زلف دیکھ لی. برآمدوں سے اڑنے والی دھول نے تیری ضعیف ماں کی زلف دیکھ لی. تیری بہن سہاگنوں میں اور ناگنوں میں فرق کرتے کرتے تھک گئی. ہتھیلیوں پہ انتظار کا غبار جم گیا, تیرا کہیں پتہ نہیں, نہ جانے کتنے دن سے بستیوں میں تیرے نام کی ہوا نہیں گھلی. کوئی ہمارے بستروں میں سانپ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ہماری آنکھ تک نہیں کھلی. میرے لیے تمام عمر کالا علم فلم تھا, مگر تیری جدائیوں کے سائے میں عجیب خوف دل میں پھیلتے چلے گئے. تیرے بغیر گھر میں کب سکون ہے, چھتوں پہ بوم اڑ رہے ہیں, ٹینکیوں میں خون ہے. میرے لیے تمام عمر کالا علم فلم تھا, مگر تیری جدائیوں کے سائے میں عجیب خوف دل میں پھیلتے چلے گئے. تیرے بغیر گھر میں کب سکون ہے, چھتوں پہ بوم اڑ رہے ہیں, ٹینکیوں میں خون ہے. ستارے قید ہو گئے ہیں, چاند پر گرہن ہے, کہ اب یہاں پہ ہر چمکنے والی چیز بین ہے. دیوں کے منہ پہ ٹیپ ہے, یہ روشنی کا ریپ ہے. میں اور کتنی دیر تیری نرخ میں جلوں خدائے خود پرست, کہ خودکشی سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی. رہے وفا میں نے کب تیرا کہا نہیں کیا, سنا ہے تو نے اپنی باقی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کیا. ایک اور نظم ہے, 3 نظمیں سنانی ہے میں نے. صبح روشن تھیں اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں غوطے لگاتے. صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں غوطے لگاتے. اپنے چہروں پہ کیچڑ لگا کر ڈراتے تھے ایک دوسرے کو. کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے جو عہد ایک دوسرے سے لیے تھے, اس کے دھندلے سے نقشے آج بھی میرے دل پر کہیں نقش ہیں. خدا روز سورج کو تیار کر کے ہماری طرف بھیجتا تھا.
اور ہم سایہ کفر میں ایک دوجے کے چہرے کی تابندگی کی دعا مانگتے تھے۔ اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا۔ اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جس پر بضد ہیں یہ بیمار، جن کو خود اپنی تمناؤں کی آتماؤں نے اتنا ڈرایا کہ ان کو ہوس کے قفس میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ اس سے پرے ہو گئے۔ ان کے بس میں نہیں کہ یہ محسوس کرتے ایک محبت بھرے ہاتھ کا لمس جس سے انکار کر کر کے ان کے بدن کھردرے ہو گئے۔ ایک دن جو خدا اور محبت کی ایک قسط کو اگلے دن پر نہیں ٹال سکتے، خدا اور محبت پہ رائے زنی کرتے تھکتے نہیں، اور اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی نظمیں کہوں جن میں ان کی تشفی کا سامان ہو، آدمی پڑھ کے حیران ہو، جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو۔ فلسفہ، دین، تاریخ، سائنس، سماج، عقیدہ، زبانیں، معاشی مساوات، انسان کے رنگ و عادات و اطوار، ایجاد، تقلید، امن، انتشار، لینن کی عظمت کے قصے، فطری بلاؤں سے اور دیوتاؤں سے جنگ، صلح نامہ لیے تیز رفتار گھوڑوں پہ سہمے سپاہی، نظریہ سماوات میں کانٹ نے کیا کہا اور اس کے جرابوں کی فیتوں کی ڈبیا، کون تھا جس نے پارے کو پتھر میں ڈھالا، اور ہرشل کی آنکھیں جو بس آسمانوں پہ رہتی، کیا وہ انگلینڈ کا محسن نہیں، سمندر کی تسخیر، ایٹلانٹک پہ آبادیاں، مچھلیاں کشتیوں جیسی کیوں ہیں، اور رافیل کے ہاتھ پر مٹی کیسے لگی، یہ سوال اور یہ ساری باتیں میرے کس کام کی؟ پچھلے 10 سال سے اس کی آواز تک میں نہیں سن سکا، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ کیا؟